الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت میں عورتوں کا حقوق، اس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وراثت میں بہنوں کو حصے نہ دینے کے لوگوں کے بہانے۔ دیکھیں، پہلے 5-6 چیزوں پہ آپ نے غور کیا، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بہنوں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہے اور لوگوں کو بھی۔ 10 چیزوں پہ اگر آپ غور کریں، پہلی 5-6 چیزیں تو ہم نے دیکھی ہیں، 7ویں چیز یہ ہے کہ اگر یہی حصہ، 7ویں چیز پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر جو بھی وراثت میں بہنوں کا حصہ بنتا ہے، وہی حصہ اگر آپ بہنوں کو اگر خوشی خوشی دے دیں، تو اگر آپ اس کو واپس لیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا واقعی معاف کرتی ہیں، یعنی کہ بہن کو حصہ دے دیں پہلے، پھر کچھ عرصے بعد جا کے بہنوں سے حصہ آپ واپس مانگیں، خوشی خوشی ان کے حوالے کر دیں، اور پھر 2 سال بعد، چند ماہ بعد آپ جا کے اس کو واپس لیں مال اس سے کہ میرا حصہ وہی ان کا حصہ جو بنتا ہے اگر آپ واپس لیں تو شاید کوئی بھی بہن آپ سے واپس نہ آپ کو کرے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پہلے تو وہ اوپر سے دے دیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ابھی ہوتا نہیں ہے، اس نے ابھی حاصل نہیں کیا ہوتا مال، اور دینا آسان ہوتا ہے مجبوری میں، وہ دے دیتی ہے، کہہ دیتی ہے، لیکن وہی مال اگر اس کے ہاتھوں میں لگ جائے تو کیا کوئی بہن واپس کرے گی چند ماہ بعد؟ یعنی جیسے 10 ایکڑ زمین ہے، اس کے حصے میں آ رہی ہے 10 ایکڑ، 10 کلے زمین ہے اس کے حصے میں، تو کیا اس کے نام اگر آپ کر دیں اور 6 ماہ سال بعد جا کے کہیں جی ہم بہن ہمارا اپنا جو حصہ آپ نے دیا وہ ہمیں واپس کر دیں، اس کے حوالے کرنے کے بعد، تو کیا کوئی بہن واپس کرے گی؟ دنیا کی کوئی بھی بہن ہے واپس کرے گی؟ کوئی بہن واپس نہیں کرے گی۔ کیوں؟ ہر کوئی یہ جانتا ہے، بھائی بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر مال ان کے حوالے کر دیا خوشی خوشی تو ان کی تو اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، یہ تو کہے گی بعد میں نے وہاں پہ لگا دیے، میں نے وہاں پہ پیسے لگا دیا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس سے ہمیں حق معلوم ہو جاتا ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے حق کیا ہے، کوئی حق تک پہنچنا چاہے تو حق کی سمجھ لگ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی حق سمجھ نہیں نہ چاہے تو پھر اس کو حق کی سمجھ کیسے لگے گی؟ جو حق خود ہی سمجھنا نہیں چاہ رہا کہ حق کیا ہے، تو پھر اس کو حق کی کیا سمجھ، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو خود ہی ایک چیز کو سمجھنا نہیں چاہ رہا کہ صحیح کیا ہے؟ بس جو بھی چیز فائدے میں، اپنے کوئی بھی معاملہ فائدے میں کا مل رہا ہے تو وہاں تک بس اس کو لے لیا، حق تک نہیں کہ حق کیا میرا بنتا بھی ہے، اس طرح حق بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، یہ چیز پہ کوئی غور نہیں کرتا، بس فائدہ اپنا نظر آ رہا ہے اس بات کہنے پہ، اس نے کہہ دیا جی میں نے حصہ نہیں لینا، بس اتنی بات کہنے جی ہمارا فائدہ ہے، تو بس اسی کا ہی جو ہے نا بات کر دی جی اس میں ہمارا فائدہ ہے، تو چلیں آگے، تو وہ کوئی سوچتے ہی نہیں ہے کہ کیا کوئی مجبوری میں کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، کہ واقعی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ چیزوں کو نہیں سوچتا۔ تو یہ 7ویں چیز ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہنیں اپنا حصہ معاف نہیں کرتی، مجبوری میں وہ کہہ دیتی ہیں، اور دباؤ میں کہہ دیتی ہیں، جہالت کی بنا پہ رسماً کہہ دیتی ہیں، اوپر سے دل سے معاف نہیں کرتی۔ اگر آپ 7ویں نقطے پہ غور کریں کہ یہی حصہ اگر آپ خوشی خوشی ان کو دیں تو وہ لے لیں گی، خوشی خوشی اگر کوئی دے تو، ویسے بھی جو دینا ہوتا ہے اپنی طرف سے تھوڑا دینا ہے، یہ تو ماں باپ کی طرف سے جو آ رہا ہوتا ہے وہی دینا ہوتا ہے، اپنی طرف سے تھوڑی دے رہا ہوتا ہے بھائی، تو اس لیے وہی مال ان کے حوالے کر کے آپ دیکھیں تو کوئی بہن واپس نہیں کرے گی، تو اس سے بھی آپ حق کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا حق ان کو دینا چاہیے۔